اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو سیشن. اور آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا ریلیونٹ ہے. لوگوں کی بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں اس حوالے سے. دا فلاسفی آف کارما اینڈ دا لا آف اٹریکشن, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. ایک مجھے بھائی بتا رہے تھے وہ یہ کہ ایک فادر اور ایک سن, بچہ ہی واز اراؤنڈ ان ہز 30s, اور جو والد صاحب تھے وہ کافی ایجڈ تھے. وہ پارک میں واک کر رہے تھے تو بیچ میں کوئی آرگیومنٹ ہو گیا. اٹ بیکیم این ہیٹڈ آرگیومنٹ, اور آپس میں بحث ہو گئی کافی. والد صاحب نے بچے کو کچھ کہا اور بچے نے, بدتمیز تھا وہ, والد صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دی. اینڈ انٹل دا بوائے سلیپڈ ہز فادر. سبحان اللہ. لوگ اٹھ کے آ گئے, لوگ غصے میں آ گئے کہ یہ کیا ہے, اور بچے کو پکڑ لیا اور اس کو مارنے لگے. تو باپ نے, وہ رو رہا تھا, باپ نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, بالکل چھوڑ دو ایسے. تو انہوں نے کہا کیوں, کیا ہوا, کیوں چھوڑ دیں اس کو, یہ بدتمیز بیٹا ہے, آپ کو اس نے مارا ہے. کہتے ہیں بیٹا آج سے 25 سال پہلے میں نے اپنے باپ کو یہیں پہ تھپڑ مارا تھا. آج سے 25 سال پہلے میرا بھی والد سے آرگیومنٹ ہوا تھا اور میں نے آج وہ اپنا سامنے دیکھ لیا. تو کارما ہے کیا بیسکلی؟ کرم بیسکلی یہ کہ ہندو, سکھ, بدھسٹ ایک فلاسفی ہے. کرم بولتے ہیں ڈیڈ کو, کسی ایکشن کو. اور سمسکارا میں ایک سائیکل آف برتھ اینڈ ڈیتھ ہے. ڈاکٹرنز ریلیٹڈ ٹو ری انکارنیشن, وہ کہتی ہیں کہ جو انسان, یعنی یہ ہندو کانسیپٹ ہے, الحمدللہ وی مسلمز, کہ کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو جب وہ مرتا ہے تو اگلے جہان میں جو اس جہان کے ایکشنز تھے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اگلے جہان میں کیسا ہوگا. سو بیسکلی اٹس اے تھیوری آف ٹرانس مائگریشن آف سول, اس جنم سے دوسرے جنم اور فلاں جنم. تو الحمدللہ ہم ان باتوں میں بلیو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جب ایک دفعہ انسان مرے گا تو پھر ایک ہی دفعہ اٹھے گا, وہ قیامت کا دن ہے. اینڈ کرما بیسکلی لانگ ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایکشنز تھے اس دنیا میں, ڈپینڈنگ آن یور کرم, یور ڈیڈز, if you do good deeds in the next life you will be born on a higher level, and if you do bad deeds you will be born on a lower level. For example, if you do good deeds in this life, help people, do good actions, آپ private sins وغیرہ سے بچتے ہیں. This is Hindu جو karma کی philosophy ہے, وہ یہ کہ آپ next life میں you will probably be a minister or a king or a bureaucrat or a celebrity or some sort of that thing. But if you do a bad deed تو آپ کوئی چپڑاسی یا سویپر, یا ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ کاکروچ یا ریٹ یا ڈاگ بن کے اگلے جنم میں اٹھیں گے. ٹھیک ہے. اسلام کیا کہتا ہے, واٹ ڈز اسلام سے اباؤٹ کارما اینڈ دا لا آف اٹریکشن؟ اسلامک فلاسفی بالکل اینٹائی کارما ہے. کارما یہ کہتا ہے کہ جو شخص برا کام کرتا ہے اس کو یا امیجیٹلی اس کا رزلٹ مل جاتا ہے, یا کچھ سے بعد لائف میں ملتا ہے, یا اگلے جنم میں ملے گا. اسلامک فلاسفی بالکل اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے اشد بلاء عن الانبیاء, سب سے بڑے جو مصیبتیں اور ٹرائلز اور ٹریبولیشنز ہیں انبیاء پہ آئے. بہت سارے انبیاء تھے, بہت نائس لوگ تھے, یعنی ان سے نائسسٹ بندہ کوئی نہیں تھا, بٹ ان کے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے, ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی. نوح السلام کے بیٹے پانی میں غرق ہو گئے. لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا وہ گناہ گاروں کے ساتھ ہو گئیں, اور قوم لوط والے اعمال میں ان کو ہیلپ اور سپورٹ کرتی تھیں. ابراہیم علیہ السلام, ان کی کیا غلطی, کوئی مسٹیک ہے؟ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن باپ, اور خود بھی ٹرائلز, خود بھی پرابلمز. اولاد کی ڈیتھ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے اولاد کے انہوں نے جنازے اٹھائے, 5 اولاد کے جنازے اپنے سامنے دیکھے. آپ کے دان شہید کیے. آپ کی وائف خدیجہ اپنی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی. اپنے پیارے حمزہ کی وفات ہو گئی. موسیٰ بن عمیر کی وفات ہو گئی. سو پوائنٹ از, ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ رہتا نہیں ہے اگر کارما کے فلاسفی ہم بلیو کریں. فار ایگزامپل جس کے ساتھ جو برا کرے گا اس سے برا ہوگا, پھر قیامت کے دن کس لیے؟ اور ہم کتنا ہی دیکھتے ہیں کہ زندگی میں, ناٹ آل آف دیم بٹ موسٹ آف دا اپریسرز لیو این امیزنگ لائف. دے آر ہیونگ فن. ان کی ایجز بھی longevity کے حساب سے, they have long ages, they have cars, they have big buildings, they travel all around the world, they oppress people, they have each and everything that this life has to offer. Some have good health as well.
کچھ کو آخر میں بیمار ہو جاتے ہیں اور سارا، وہ تو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، بٹ یوزلی ایون دیئر ڈیتھ، کچھ لوگوں کی تو موت بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو اٹس ناٹ ویری پینفل ڈیتھ. سو کارما کی فلاسفی یہ ہے کہ سم تھنگ بیڈ ہیپنس ٹو یو اٹس اے پنشمنٹ، آپ کو اس کا بدلہ مل کے. بٹ اسلامک فلاسفی یہ نہیں ہے کہ اف اینی تھنگ بیڈ ہیپنس ٹو یو اٹ از ٹو پیوریفائی یو. اگر ہم پہ کوئی چیز آتی ہے بری تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کو عذاب نہ ملے. اینڈ دس ورلڈ ازنٹ اے پلیس آف جسٹس ایٹ آل. یہ دنیا تو بنائی اللہ نے عدل کے لیے نہیں تھی، یہ تو عمل کا، یہ دارالعمل ہے، دارالعدل تو نہیں ہے، اور نہ ہی دارالجزا ہے. دس از دا پلیس آف ایکشنز اینڈ ناٹ ریوارڈز. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو بلینئرز یا بہت سارے ایون میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے حلال سے کمائے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے گناہ کر رہے کمائے، جنہوں نے لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں کی. دے آر فلائنگ ان دیئر پرائیویٹ جیٹس، دے ہیو آل دا ہیپینس ان دا ورلڈ، دے لیو ونڈرفلی اینڈ ڈائی. اصل میں آخرت میں معاملہ اللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کریں گے. علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. اس میں عمل کرنا، جزا نہ کبھی دیکھنا کہ اس میں سے ایسا کیا، اس سے برا کیوں نہیں ہوا، میں نے نیک عمل کیا مجھے ملا کیوں نہیں. اور آخرت دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے. آخرت میں جزا ہی مل رہی ہوگی، پھر وہاں تم عمل چاہو گے بھی نا، رو گے کہ ہم یا اللہ سجدہ کرتے ہیں، قال رب ارجعون، اب ہم کرتے ہیں، تم وہاں نہیں کر پاؤ گے. یو سی ہٹلر کا آپ سن لیں، 6 ملین پیپل رپورٹس میں آتا ہی کیلڈ، آل دو یہ میں تو اس بات کو ایگزیکٹلی نہیں تسلیم کرتا. 6 ملین پیپل بہت ایگزیجریٹڈ بات ہے. حج پہ 2 to 3 ملین لوگ آتے ہیں اور آپ کو زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی. اینڈ 2 ملین جب لوگ ہوتے ہیں تو یو سی پیپل ایوری ویئر. 6000 لوگوں کی قبریں آپ سامنے دیکھ لیں، 6000 گریوز، پورا قبرستان ہیوج ایکرز پہ بھر جاتا ہے. 6 ملین پیپل از بگ اماؤنٹ. خیر نن دا لیس، بٹ کیا کیا اس نے؟ ہی لیوڈ لائف، اور وہ جب مرا تو اس کی ایک موت لی گئی. یعنی 6 ملین لوگوں کی فیملیز، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے ماں باپ، ان کو اپنی جان لینا ایک طرف، اور ہٹلر کی جب ایک موت ہے تو ایک ہے، تو کارما کدھر ہوا؟ سو دس از اے بوگس فلاسفی. ایون دا لا آف اٹریکشن ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں یعنی ہر طرح سے پیشن کے ساتھ چاہوں کہ میں کچھ چیز پا جاؤں تو پوری کائنات مل جاتی ہے اس کو مجھے اچیو کرنے کے لیے. دس از بوگس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چاہتا تھا کہ ان کے چچا ابو طالب اسلام قبول کر لیں. ہی لوڈ ہم، اور ابو طالب نے بھی کتنا سپورٹ کیا، بٹ ہی نیور ایکسیپٹڈ اسلام. ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے باپ آزر اسلام قبول کر لیں. ان سے زیادہ شدت کسی میں تھی کہ اسلام قبول کر لیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے، آپ ہلاک کر دیں گے اس ٹینشن انزائٹی میں. اتنے اس سے زیادہ کوئی ویژن میں، اسٹریٹجی میں آگے ہو سکتا ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے، ان سے زیادہ کوئی حکمت کسی میں ہو سکتی ہے، بٹ اٹ نیور ہیپنڈ. کتنا ہی شدت سے چاہا کہ احد کی جنگ جو ہے وہ جیت جائیں، نہیں جیت سکے. تلک ایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ ایام ہے، دن ہے جو پلٹاتے رہتے ہیں. سو دا پوائنٹ ہیئر از، میں جو اس کو بیلنس کرنا چاہتا ہوں، بٹ دیر از این اسپیکٹ آف کارما، دیر از این اسپیکٹ آف کارما، ٹھیک ہے، جس کو ہم کارما کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، جس کو اسلام سپورٹ کرتا ہے اور اسلام اس کو اپروو کرتا ہے، ایک منیمم اسپیکٹ کو جس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سورہ شروع کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اب یہ بھی آیت ہے کہ جو تم میں سے مصیبت جو تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. تو یس دیر از این اسپیکٹ جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، ایکشنز آر بیسڈ آن دیئر، یعنی جو آپ کرتے ہو وہ آپ کو ملتا ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلمانوں سے ڈیل کرنے کا اور کفار سے ڈیل کرنے کا پیراڈائم ڈفرینٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کفار کوئی کام غلط کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس جو میں نے آیت ابھی کوٹ کی اس کو سمجھنے کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. ہاں ان پہ کوئی آزمائشیں آتی ہیں اس کو ہدایت دینے کے لیے، بٹ اگر وہ ہدایت اس کے حق میں نہیں لکھی ہوئی اور وہ اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں. ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا،
چھوڑ دیں ان کو، مجھے چھوڑ دیں ان کو، بس تھوڑی مہلت دے دیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیں اس کو، مہلت دیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کو دنیا میں نوازتے ہیں کہ جو یہ اچھے کام کر رہے ہیں، غریبی خدمت کرنا، مدر ٹیریسا جیسے لوگ انہوں نے کیا، ان کو دنیا میں نواز دیا، دنیا میں عزت لے لو، دنیا میں شہرت، مال، کھانا پینا یہ سب لے لو، آخرت میں تمہارا کچھ نہیں ہے. اور مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی یا تو میں ان پہ نعمتیں کر کے تاکہ یہ میری طرف پلٹ آئیں، گریٹیٹیوڈ اختیار کریں گریٹفلنس کے ذریعے، یا ان پہ میں آزمائشیں ڈالوں تاکہ میری طرف پلٹ آئیں، ان کے گناہ دنیا میں معاف کر دوں میں، اور آخر میں میرے مسلمانوں کو کم سے کم سفر کرنا پڑے جو واقعی میں سنسیئر اور چاہتے ہیں اللہ سے قریب ہونا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کفار اور مسلمانوں سے معاملات ڈفرینٹ ہیں اس حوالے سے. اینڈ ایز مسلمز وی ڈونٹ وانٹ کارما آن ادرز. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی میں چاہوں کہ کسی پہ کوئی کارما ہو، کسی کو جس نے برا کیا اس کو وہ ہو اس دنیا میں ہی وہ ذلت پہ نہیں. اور ایون یہاں جو یحب الاخی ہے نا، کچھ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اسلامک بردر کی بات نہیں ہو رہی، یہ آدم علیہ السلام سے جو نسل نکلی ہے نا، یعنی جو نان مسلمز ہیں وہ ہیومینٹی میں بردرز ہیں، ریلیجن میں نہیں ہے، ہیومینٹی میں بردرز ہیں، ان کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ان میں تو مسلمان ان سے بھی برا نہیں چاہتا. اینڈ سبحان اللہ نو ون. ابھی اس کے فلپ سائڈ ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ سم اسپیکٹس آف کارما یس وہ ٹھیک ہے، اور اسلام اس کو اپروو کرتا ہے اور اسلام نے اس کو بتایا، آج ہم بات کرتے ہیں. نو ون ول انٹر جنہ، no Muslim will enter Jannah if he owes anything to a person who is going to Jahannam. Allah, this is a very powerful concept. We cannot enter Jannah if we owe anything to the person who is going to Jahannam. وہ جہنم میں جا رہا ہے، وہ بچہ کافر ہے، لیکن ہم کچھ اسے او کرتے ہیں، ہم نے کچھ ظلم کیا، زیادتی کی. We cannot go to Jannah unless we pay him to the full, not with the interest, rather to the full. اس کو واپس دیں. So harming others، دوسروں کو تکلیف نقصان پہنچانا is a debt. You will have to pay it back، دنیا میں یا آخرت میں. So الجزاء من جنس العمل، what goes around comes around. جس طرح جو آپ عمل کرو گے اس طرح کا آپ سے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. اور اس کے قرآن ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں 100+ دلائل ہیں قرآن میں، ہے جزاء وفاقہ. ہم ان کو اپروپریٹ بدلا دیں گے، جس طرح سے وہ کرتے تھے ان کو واپس دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس نے تو نیک اعمال کیے، جو نیک رہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اسپیکٹ آف کارما ہم اس کو زندگی بہترین دے دیں گے. فلنحيينه حیاتا طیبہ، he will live a goodly life. سلف صالحین میں سے ابراہیم بن ادہم اور ابو یوسف رحمہم اللہ، یہ دو جا رہے تھے اور ان کے پاس ایک سوکھا ہوا بریڈ کا پیس تھا اور وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے. ان کے پاس پانی یا ونیگر یا اولیو آئل نہیں تھا اس کو ڈپ کرے کھانے کے لیے، تو وہ اس سالٹی واٹر میں ڈپ کیا اور اس کو کھایا. آپس میں پتہ یہ بات کرتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کہ جتنی خوشی اطمینان قلب ہمارے پاس ہے نا، اگر یہ ان پرنس کو پتہ چل جائے اور بادشاہوں کو پتہ چل جائے، they would kill us to take it away from us, but they can't take it away from us. کیوں؟ نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کو بدلا دیتے ہیں، دنیا بہترین کر دیتے ہیں. اور یہ جو بہترین ہے یہ انورڈ بہترین ہے. آؤٹ ورڈلی شاید بندہ سمجھ رہا ہے یہ تو میزریبل لائف گزار رہا ہے یار. انبیاء کو دیکھیں، ان کو قتل بھی کیا گیا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان پہ ظلم اور زیادتی، بٹ انورڈلی اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ہونا اٹس این انورڈ تھنگ. یہ انورڈ ڈائمینشن ہے کہ انسان سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے بٹ انسان پیس سکون میں ہے. اور اس کے اپوزٹ دنیا کی ہر نعمت ہے بٹ کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا، کوئی بریک اپ ہوا، کوئی فائنینشیل لاس ہوا، میں سوسائڈ کمٹ کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی ختم ہو گئی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ان کا جو انہیں احسن عمل کیا تھا نا، ہم اس کا بدلہ ان کو عطا کریں گے. الجزاء من جنس العمل. اور جو شخص اسی انسان پہ احسان کرتا ہے، what goes around comes around. حدیث میں آتا ہے فَالرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانِ. جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے. کارما. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ.
جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں کہ اس کی کام پورا ہو جائے یار، اس تک مشکل پریشانی سیٹل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس کو گاڑی چاہیے، اس کو گاڑی دو، اس کی بیوی بیمار ہے، اس کو شفا دے دو، یہ خود بیمار ہے، اس کو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں. اور جس کی حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرنے میں لگ جائیں، کون اس چیز کو روک سکتا ہے؟ من فرج عن مسلم کربتاً فرج اللہ عنہ کربتاً من کربات یوم القیامہ. جو مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں کریٹ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کارما ایک طرح سے ایک اسپیکٹ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے. سو یس وی ڈو بلیو ان دا کانسیپٹ آف کارما، بٹ ہمارا ہے کہ جو برا کرے گا تو کچھ اعمال میں تو کچھ دفعہ تو اس کو دنیا میں اس کی برائی مل جائے گی، لیکن زیادہ تر آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا. اور جو احسان نہیں کرے گا اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا. ہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو زندگی بہتر کر سکتے ہیں اور دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ احسان دے سکتے ہیں، اس کی لائف کو آسان کر کے، دعائیں قبول کر کے. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. ایک انسان حدیث میں آتا ہے جس کے لیے آسانی کرتا ہے نا، جو مشکل میں تھا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانیاں کرتا جاتا ہے، تو اس کی لائف اچھی بہتر ہوتی جاتی ہے. من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو ایک مسلمان کے ایپ کو چھپائے گا، اس کا ایپ پتہ چل گیا، اس کا ایک فالٹ پتہ چل گیا، وہ کسی بھی برائی میں تھا، دیکھ لیا، وہ کہتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ بات سن تجھے میں بات بتاؤں، فلاں شخص یہ برا عمل کر رہا تھا، فلاں شخص اس افیئر میں تھا، فلاں شخص وہ کرتے پکڑا گیا، وہ اس کو میں نے ہسٹری دیکھ لی تھی. نہ جو اس کو چھپاتا ہے، اس کو پرائیویٹلی نصیحت کرتا ہے اور چھپاتا ہے اس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے پرائیویٹ، جو ہر انسان کے پرائیویٹ برے ایکشنز ہوتے ہیں، اللہ کو چھپا لیں گے. سو اٹس پارٹ آف. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگ جاتے ہیں. حدیث میں تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، اس کی مدد کرنے میں، اس کے دنیاوی افیئرس، اس کے فائنینشیل معاملات، اس کی بیوی بچے، اس کی فیملی لائف، اس کی سلیپ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں. والجزاء من جنس العمل. جو انسان کرتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے. الاحسان واسعہ، یعنی اگر احسان کرتے تو احسان کیا جاتا ہے، اور برائی کی جاتی ہے تو من عامل صالحا فلنفسی. جس نے نیک اعمال کیا وہ اس کے لیے ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے گناہ کیا تو اس پہ اس کا وبال آئے گا. ریڈی ہو جاؤ پھر. الجزاء من جنس العمل what goes around comes around. ایک انسان کسی کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ بڑی، میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں، اس میں بڑی امیزنگ، سبحان اللہ. لیکن پہلے حدیث مینشن کر دوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن تتبع عورت اخیہ المسلم. جس نے مسلمان کی یعنی اس کے راز کو فاش کیا، تتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے رازوں کو فاش بھی کر دے گا. فمن تتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ یا او رحلہ. جس شخص نے کسی مسلمان کے راز کو فاش کیا، اس کو ایکسپوز کیا، اس کے بارے میں برا بھلا بتایا، چاہے اس میں کوئی برائی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اور اللہ جب کسی کو ایکسپوز کریں گے، حدیث میں کیا آتا ہے، وَلَوْ فِي جَوْرِ رَحْلِ، بے شک وہ اپنے گھر کے بیچ میں بھی ہو، اپنے کمرے کے بیچ میں بھی ہو، چھپا ہوا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا اسے، اللہ ول اسٹل ایکسپوز ہم. اللہ اکبر. جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی، وَمَنْ دَارَ اللَّهُ بِهِ، جس نے تکلیف پہنچائی کسی کو، اللہ اس کو ہارم کریں گے. وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ بِهِ، اور جس نے کسی کو ہارڈ ٹائم دیا، اس کے لیے مشکل کریٹ کی، اللہ اس کے لیے مشکل کریٹ کریں گے. وَمَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، اور جس نے رحم نہ کیا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. ریاض کی سٹوری ہے سعودی عربیہ کی، کہ ایک باپ یعنی ایک ہسبینڈ وائف اور اس کا جو بچہ تھے، ہم وہ گاڑی میں آ رہے تھے، اور اس کا جو ہسبینڈ کا جو باپ تھا، یعنی بچے کا گرینڈ فادر اور ہسبینڈ کا باپ، وہ گاڑی سے اترے. گھر میں کچھ معاملات خراب تھے گھر کے، تو گروسری کر کے وہ آئے، تو بیٹا اٹھا، اور بیٹے نے بجائے کہ گروسری اٹھایا اپنے باپ کی ہیلپ کی اور سپورٹ کی، اور اپنے باپ کو اٹھا رہا تھا وہ. تو بیوی اور بچے وہ گروسری وغیرہ اٹھا رہے تھے اور سارا. تو بیوی جو ہے نا، اللہ بچائے ایسی بیویوں سے اور ایسے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بیویاں عطا کرے.
اور شر پسندوں کے شر سے بچائے. بیوی نے کہا کہ دیکھیں آپ گروسری اٹھانی تھی, مجھے سارا اٹھانا پڑا, لائف از سو ٹف ود یور فادر, آپ بجائے کہ ہمیں ٹائم دیا ان کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور سارا. تو بیٹا بھی نا انفارچونیٹلی اس بیوی کے لیے یعنی اتنا بچ گیا کہ اس نے کہا, بیوی نے کہا چوز بٹوین ایدر ون آف اس, یا باپ کو چوز کریں مجھے چوز کریں. سو the husband chose his wife, اور باپ کو کہا کہ آپ جو پیچھے ڈرائیور کا روم تھا, کیونکہ سعودی عرب میں ہر کسی کے ڈرائیورز ہوتے ہیں, تو جو ڈرائیور کا روم تھا اس میں ان کو بیڈ بچھا دیا اور کہا کہ یہ آپ کی جگہ ہے, اور آپ کو کچھ چیز چاہیے مجھے بتائیے گا انشاءاللہ, لیکن آپ کی جگہ ہے. تو کھانا کے ٹائم پہ خود نہیں جاتا تھا اور اپنی میڈ کو بھیجتے تھے وہ کھانا دینے کے لیے. تو باپ کو یہ چیز بہت ہرٹ کی, بہت بری لگی, بس اس نے اپنے اندر نا بس رکھ لی اس بات کو. تو وہ ڈرائیور کے روم میں بیٹھا ہوا تھا اور سارا سبحان اللہ. ہوا یہ کہ وہ کھانا بیچتے رہے کچھ عرصہ, جو بھی پکتا تھا. پھر باپ بزرگ تھا تو اس سے کیا ہوا کہ کچھ برتن نا شیشے کے ہاتھ کامتے تھے ٹوٹ گئے. تو اس کی وائف نے کہا کہ دیکھیں برتن ٹوٹ رہے ہیں, اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور سارا, تو اس کو نا ان کو ہم نا ایک ہی پلاسٹک کی وہ لے دیتے ہیں, تو اسی کو دھو کے انشاءاللہ اس کو ری یوز کر لیا کریں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا جا کے برتن ہٹا لیے جو شیشے کے تھے جس میں کھانا سب رہتا, تو وہ پلاسٹک کی پلیٹ رکھ لی کہ وہ تم آپ اس میں کھایا کریں. تو ایک دن جب کھانے لے کے میڈ کو بھیجا تو اس نے کہا, میڈ جب گئی تو شی فاؤنڈ ہز فادر ایز اے ڈیڈ باڈی, ہی پاسڈ اوے. تو وہ جب اس کو پتہ چلا تو وہ بڑا حیران ہوا, بڑا دکھی ہوا, واپس آیا. وہ کہتا ہے والد صاحب چلے گئے, بڑا دکھ ہوا کہ میرا باپ چلا گیا اور سارا, میں نے خدمت نہیں کر سکا اور سارا. جب ان کی کفن دفن کا معاملہ آیا تو وہ کر کے جب گھر آئے, ان کے جو سارا سامان کپڑے شپڑے تھے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے, تو وہ جو بچہ تھا نا اس نے وہ پلیٹ لے لی. تو باپ نے کہا پلیٹ دو مجھے, یہ بیٹا پلیٹ اس کو فارغ کرتے ہیں, یہ گندی پلیٹ ہے اور سارے. نہیں بابا مجھے چاہیے. تو باپ نے جب انسسٹ کیا کہ مجھے دو, اس کو پھینکتے ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں, یہ کیوں تمہیں چاہیے؟ تو بیٹا نے کہا کہ بابا یہ آپ اپنے فادر کو دے دیتے نا, تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا, اس روم میں آپ آئیں گے تو میں بھی آپ کو پھر اس پلیٹ میں کھانا دیا کروں گا نا. سبحان اللہ. اور بچے نے انوسینس میں کہا, کیونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا یہ کہ میں بھی آپ کو اس پلیٹ میں کھانا دوں گا, نہیں پلیٹ مجھے رکھنے دیں. اور وہ باپ بہت رویا کہ میرے ایکشن کی وجہ سے آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. دس از ٹرو. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کی جائے گی, اور جو اپنے ماں باپ کی اچھا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھی ٹریٹمنٹ کی جائے گی. اور ایکسیپشنز ہیں اس معاملے میں, لیکن جنرلی ایسا ہوتا ہے. ایک وہ سٹوری ہے نا سبحان اللہ, آئی تھنک یہ سعودی عرب کی ہے, جس میں وہ شخص جا رہا تھا تو اس سے گاڑی چلا رہا تھا, تو دوست سے گپ شپ لگا رہے تھے, تو اچانک سے کیا ہوا, بریکس لگیں تو اس نے گاڑی کو آگے سے ہٹ کر دیا, اور سبحان اللہ اور اچھا خاصا ہٹ کر دیا. تو وہ بہت پریشان ہو گیا کہ ابھی انشورنس ہائی ہو جائے گی, اور ابھی پولیس والے آئیں گے, ٹکٹ چارج کریں گے, اور شاید مجھے جیل میں نہ بند کرنا پڑے, اور گاڑی بھی نہ بند ہو جائے, لوگ یہ لے لینے. تو وہ شخص جو باہر سے آیا اور وہ بڑا غصے میں تھا, وہ آ کے دیکھا, اس نے اپنے گاڑی کی بیک سائڈ کو دیکھا اور اس کو دیکھا, اس نے کہا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں, آپ جاؤ, نو پرابلم انشاءاللہ. اور وہ چلا گیا. تو دوست کہتا ہے الحمدللہ یار, اتنی بڑی مسئلہ ختم ہو گیا, آسانی کر دیا تعالیٰ نے. تو وہ شخص نہ رونے شروع ہو گیا. اس کہتا ہے واللہ, کہتا ہے یہ سیم اسٹریٹ میں سیم جگہ پہ کچھ دن پہلے مجھے پیچھے سے گاڑی نہیں ہٹ کیا تھا, اور میں اس کے پاس آیا, مجھے بڑا غصہ آیا, بٹ میں نے کہا ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں, آپ جائیں. اینڈ دا سیم تھنگ ہیپن ٹو ہر, سبحان اللہ. اینڈ دس ہیپنز. اور جو شخص اپنے بھائیوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے, یعنی احادیث میں جو اچھے کام کرتا ہے اس کو اچھا کیا جاتا ہے. ڈیفینڈنگ یور بردر اینڈ سسٹرز, اور بردر اینڈ سسٹرز تو بعد میں سب سے پہلے اپنی فیملی, اپنے ساس کے لیے بہو, بہو کے لیے ساس, شوہر کے لیے فادر ان لا اینڈ مدر ان لا, اینڈ یہ بڑے قریبی رشتے ہیں. من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. جو شخص اپنے بھائی کے چہرے سے کوئی مشکل دور کرتا ہے, یعنی وہ پریشان تھا, اس سے پریشانی کو دور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور کر دیں گے. میرا بندہ تو جہنم نہ دیکھے, تو نے میرے بندے کے لیے آسانی کریٹ کی تھی. الجزاء من جنس العمل. اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, یعنی اگر ہم اسپریچول سائڈ پہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, فاذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور حدیث میں کیا آتا ہے, فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. جس طرح تم کرو گے میں اس طرح تمہارے ساتھ کروں گا. تو مجھے اپنے
پرائیویسی میں یاد کرو گے, سیلف میں یاد کرو گے, میں تمہیں اپنے نفس میں یاد کروں گا. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ, اگر تم کسی گیدرنگ میں یاد کرو گے, ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ, میں ان سے بہتر گیدرنگ میں یعنی ملائکہ گیدرنگ میں یاد کروں گا. اللہ اکبر. اور میرا بندہ جب میرے پاس ایک انچ بڑھتا ہے, یعنی ایک انچ بڑھنے کا مطلب ہے کہ جب صدقہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, چھوٹی حرکت بھی کرتا ہے بے شک, تو میں اس کے پاس ایک آرمز لینتھ بڑھتا ہوں. جب میرا بندہ آرمز لینتھ بنتا ہے تو میں اس کے پاس بالسٹ بڑھتا ہوں. اور جب میرا بندہ چل کے آتا ہے, میں دوڑ کے آتا ہوں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یعنی اینڈ جو یعنی یہ جو میں آپ کو ڈفرینٹ پرنسپلس بتا رہا ہوں نا, یہ ایسے ہی ہے کہ اف یو ڈو گڈ, گڈ ول بی ڈن ٹو یو. ایک نان مسلم بھی حدیث میں کیا آتا ہے, اف اے ڈس بلیور ڈز گڈ, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی کھانا دیتے ہیں, اس دنیا میں ہی اس کو عطا کر دیتے ہیں. بٹ اگر ایک مسلمان, لیکن اس نان مسلم کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا, نتھنگ ایٹ آل. لیکن مسلمان جب خیر کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو یہ نیک عمل ہے آخرت کے لیے سیو کر لیتے ہیں, اور اس نیکی کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے ہیں, اس کی دنیا بھی آسان کر دیتے ہیں. ایون توحید, سبحان اللہ, جو شخص ایک اللہ کی وحدانیت اقرار کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ گیدر کریں گے, اور جو لوگ سورج کی عبادت کرتے رہے, سورج کو بھی جہنم میں ڈالیں گے, ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. فالو دس, جو تم دنیا میں کرتے رہے اب اس کو فالو کرو. جو لوگ چاند کی عبادت کرتے رہے, چاند کو بھی جہنم میں ڈالیں گے, اور ان لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. وقودہ الناس والحجارہ, جہنم کا جو پارٹ ہے وہ انسان اور یہ بڑے بڑے پتھر اور پلانٹس ہوں گے. اور جو شخص کسی ٹائرنٹ کو فالو, یعنی کسی ظالم فرعون ہے یا کسی کو فالو کرتا رہا, لات منات عزا کو, وہ اس ٹائرنٹ کے ساتھ ہی, لات منات عزا خیر نیک لوگ تھے, اس ٹائرنٹ, اس ظالم, اس فرعون, اس دجال کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا, پھر اللہ کچھ لوگ رہ جائیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے اور اپنی اصل شیپ میں آئیں گے, ان اس فل فارم, اور کہیں گے آئی ایم یور لارڈ. اور وہ کہیں گے بھلا یا رب, تو ہمارا رب ہے. لوگوں نے اللہ کو توحید سے پکارا, کسی اور کی عبادت نہیں کی, نہ کسی کو مشکل کشا, نہ حاجت روا, نہ بگڑی بنانے والا, نہ غوث اعظم, صرف اللہ سے مانگا, تو دے ول فالو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو جنہ. اللہ تعالیٰ یعنی ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور جو شخص, یعنی کارما کی بات کریں, وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, جو شخص انفاق کرتا ہے اور جو روکتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے, یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کی اولاد تو خرچ کر, تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے صبح جب ہوتی ہے 2 ملائکہ اناؤنسمنٹس کرتے ہیں. اور ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی صبح ہوتی ہے نا, روزانہ صبح 2 ملائکہ آتے ہیں اور اناؤنسمنٹس کرتے ہیں, اللہم اعطی منفقا خلفا, اے اللہ جو خرچ کرتا ہے تو اس پہ خرچ کر. ویقول الآخر, دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا, اے اللہ جو روک کے رکھتا ہے تو بھی اسے روک کے رکھ. اللہ اکبر. روزانہ ایسا ہوتا ہے, روزانہ ان آوازوں کو سنیں اس حدیث کے مطابق, ان پہ یقین رکھیں. من بن اللہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں مسجد بنائے گا, جو ایک اچھا کام کرے گا, یعنی ہم وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ کی بات کریں نا, جو مسجد بنائے گا, چاہے ایک پنکھا کیوں لگوا دیتا, چاہے ایک اینٹ ہی کیوں نہیں ڈونیٹ کرتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں سے گھر تعمیر کر دیں گے. اور سبحان اللہ, جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے ملنا چاہتا ہے, اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا, اس کا بھی سے معاملہ ہوتا ہے. جب انسان کا, مومن کا, یعنی حدیث میں کیا آتا ہے, فالمؤمن اذا حضر الموت, جب مومن کا موت کا وقت آتا ہے, بشر برضوان اللہ و کرامہ, اس کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کے بشارتوں کی اور کرامتوں کی. فلیس شیء احب الیہ مما امامہ, اس کو کوئی چیز اور آج تک اتنی پسند نہیں آئی تھی جتنا اس کے سامنے وہ دن آنے والے ہوتے ہیں, کہ اس کے کمال کے دن. والکافر اذا حضر بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ, جب کافر ہوتا ہے, جب وہ مرتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے, خوشخبری دی جاتی ہے عذاب کی اور پنشمنٹ کی. فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ, اس کو آج تک کوئی چیز اتنی ناگوار نہیں گزری, اتنی بری نہیں لگی ایکسیپٹ اس کے جو اس کے سامنے آ رہا ہے, یعنی جو عذاب اللہ کا ویٹ کر رہا ہے. اور پھر کہا فمن احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملنے کی محبت کرتا ہے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں, اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا, اللہ سے ملنے کی نفرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے ہیں.
اینڈ دا سیم میٹر گوز فار اف یو پلیز پیپل اینڈ ڈس پلیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کہیں گے دفع ہو جائے یہاں سے. اینڈ اف یو پلیز پیپل، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو ایک لکھا اور کہا کہ مجھے نصیحت کریں اور میک شور کہ بہت زیادہ مجھ پہ بھاری نہ ہو. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفى اللہ مونۃ الناس، جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اسے راضی کر دیں گے. اور حدیث کے سیکنڈ پارٹ میں آتا ہے وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کو پریفرنس دیتا ہے اللہ کے اوپر، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے پھر کر دیتے ہیں. یعنی پھر تو لوگوں کے حوالے، اور پھر لوگ بھی ان سے کبھی راضی نہیں ہوتے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ جو شخص لوگوں کا مال لیتا ہے کہ ان کو واپس کر دے، عَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ اس کے بہاف پہ ان لوگوں کو واپس کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کا مال لیتا ہے کہ وہ کھا پی جائے اور واپس نہ کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخاری کی حدیث ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اور سبحان اللہ there are so many احادیث. ایک بھائی تو مجھے بتا رہے تھے کہ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بہنوں پہ نظر نہ اٹھائیں کوئی، ہم بھی اپنی نظر نیچے کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت کی جائے تو ہم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور آخری ایک بات کرتے ہوئے ایک دو بات نہیں کرتے ہوئے واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. اور یہ کہ سبحان اللہ ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو ہاں بھائی جب میں باہر ابراڈ گیا نا پڑھنے کے لیے، اب یقین جانے میں بہت سارے گناہوں، یعنی تقریباً بہت سارے گناہوں سے بچ گیا. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ میری ماں کی مجھے آخری ایڈوائس. اور جب میں جا رہا تھا تو ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تیری بہنیں ہیں، الحمدللہ آج تک ان کو کسی نے بری نظر سے نہیں دیکھا، اور آج تک کوئی کمپلین نہیں ہے کہ کسی نے ان کو چھیڑا ہو یا آواز کسی ہو. کیونکہ جب تیرے دونوں بھائی پڑھنے باہر گئے تھے، انہوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کی تھی. اب تو باہر جا رہا ہے، اگر پیچھے تیری بہن کو کسی نے چھیڑا نا تو یہ پتہ ہمیں چل جائے گا کہ تو نے مکالا ملا باہر جا کے، تو نے باہر جا کے منہ کالا کیا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں اس چیز مجھے بچا لیا کہ اب اگر میری بہنوں پہ کسی نے بری نظر ڈالی یا ان سے مس ٹریٹمنٹ کی تو ایسا ہو جائے گا. اور ایک شخص تھا، مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ وہ لوگ اس سے کہتے تھے کہ مت کرو، مت گناہوں میں پڑو، تمہارے گھر پہ بھی آئے گا، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. وہ کہتا میری بہنیں ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف بھائی ہیں، کیا ہوگا مسئلہ. اور وہ بڑا انسان تھا، اور وہ پاکستان اسلام آباد میں نہیں، باہر کی بات ہے. تو وہ گناہوں میں پڑ گئے، ملٹیپل بردرز تھے اور سارا. اینڈ سبحان اللہ واٹ ہیپنڈ واز کہ دیئر مدر رین اوے ود سم ون ایلس. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اپنی نظروں کی حفاظت کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنوں کو کوئی نہ دیکھیں. اپنی عصمت کی حفاظت کریں اگر آپ چاہتے ہیں، اپنی وائف کو نہ چیٹ کریں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی وائف آپ کو نہ چیٹ کریں. اپنے حلال کمائیں اور گناہوں سے بچیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اولاد نیک ہو. بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی مسلمانوں میں جنرلی کہ باپ نیک ہو اور اولاد گناہ گار ہو، اور اگر باپ گناہ گار ہو اولاد نیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.